غیبت کیا ہے؟ غیبت اور بہتان میں کیا فرق ہے؟ غیبت کی کیا تباہ کاریاں ہیں اور کس طرح سے اس سے بچا جائے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو پر وقت ملتی رہے۔ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ ناظرین کرام، غیبت کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، مگر ایک انتہائی سادہ تعریف یہ ہے کہ انسان کے کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو غیبت کہلاتا ہے۔ اب وہ عیب چاہے کسی بھی طرح کا ہو، دین کا ہو، دنیا کا ہو، ذات، مال، اخلاق، کسی بھی طرح کا ہو، وہ غیبت کہلائے گا۔ اس کے علاوہ جسمانی غیبت کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کو اندھا، لنگڑا، گنجا، لمبا، پتلا، موٹا یا کسی بھی طرح سے کہنا یہ غیبت کہلائے گا۔ اس کے علاوہ ایک غیبت کی ایک اور مثال یہ بھی ہے کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پہ ذکر کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر وہ بات جو آپ کسی مرد یا عورت کے بارے میں ہی کہیں اور اگر وہ اس کو سن لے یا وہ بات اس تک پہنچے تو اس کو ناگوار گزرے، تو یہ ساری باتیں غیبت کے زمرے میں آتی ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ غیبت اور بہتان میں کیا فرق ہے؟ یعنی ہر وہ بات جو آپ کسی کے بارے میں کریں اور اگر وہ بات اس میں موجود بھی ہو اور اس کو بری لگے تو یہ غیبت کہلائے گی، جبکہ اگر وہ اس میں موجود نہیں ہے تو یہ بہتان کہلائے گا۔ یعنی کہ غیبت سے بھی بڑا گناہ بہتان ہے، کیونکہ وہ اس میں موجود بھی نہیں ہے جو ہم نے اس کے بارے میں کہا ہے۔ لہٰذا حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر غور کیا جائے تو غیبت یا بہتان کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے، مگر اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پہ گھروں میں اکثر لڑائی جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں، اور پہلے تو اس میں صرف عورتیں اس کی لپیٹ میں تھیں، مگر آج کل دیکھا جائے تو مرد بھی اس میں پیچھے نہیں رہے۔ گھروں کی لڑائیوں سے لے کے محلوں، بازاروں، دفاتر تک یہ بات بہت پھیل چکی ہے۔ ہر بندہ اس کی زد میں آیا ہوا ہے، مگر وہ نہیں جانتا کہ وہ کتنی بڑے گناہ میں مبتلا ہو چکا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی، حتیٰ کہ وہ گھنٹوں تک بیٹھ کے دوسروں کی برائیاں سنتے رہتے ہیں، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ کسی کی برائی سننا بھی غیبت کے زمرے میں آتا ہے۔ لہٰذا کوئی اگر کسی کے سامنے بیٹھ کے برائی کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے روک دے یا وہ وہاں سے اٹھ کے چلا جائے۔ اسلام میں غیبت کرنے سے بہت زیادہ منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ غیبت کی وجہ سے اکثر برے خاتمے کا سبب بنتا ہے۔ بخصرت غیبت کرنے سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ غیبت سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں۔ غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے۔ غیبت کرنے والا توبہ کر کے بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ غیبت گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ غیبت زنا سے سخت تر ہے۔ مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ گار میں گرفتار ہے۔ غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے۔ غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا۔ غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا۔ غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا تھا۔ غیبت کرنے والے کو اس کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر کے کھلایا جاتا تھا۔ غیبت کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے گا۔ غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا۔ غیبت کرنے والے کو دوزخ میں خود ہی اپنا گوشت کھانا پڑے گا۔ غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان منہ مانگتا دوڑ رہا ہوگا۔ اس سے جہنم بھی بیزار ہوگی۔ غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ یہ چند لائنیں ایک اسلامی کتاب سے اٹھائی گئی تھی جس میں غیبت کی تباہ کاریاں بیان کی گئی تھی۔ ناظرین کرام، آخرت کے ساتھ ساتھ اگر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو انسان ہمیشہ اپنے بھلے اور فائدے کا سودا کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ وہ کسی بھی نقصان کا سودا کرے۔ تو جب دیکھا جائے کہ غیبت یا بہتان کا کوئی فائدہ نہیں تو ہم کیوں اپنے لیے نقصان کا سودا کرتے ہیں؟ ہم کیوں اس چیز میں داخل ہوتے ہیں جس کا صرف نقصان ہی نقصان ہے؟ آئیں آج سے عہد کرتے ہیں کہ کبھی غیبت نہیں کریں گے، کبھی اس محفل میں نہیں بیٹھیں گے جہاں کسی کی برائی کی جا رہی ہو،
کسی پر بہتان نہیں باندھیں گے۔ اللہ کے حضور ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کرے اور مستقبل میں غیبت کی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجیے تاکہ ہم میں سے ہر ایک بندہ اس بیماری سے بچ سکے۔ ہماری اگلی ویڈیو ہونے تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔